الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے، ہمارے اس مدرسے کے سب سے پہلے کتابی طالب علم مولانا بدر عالم رحمہ اللہ تعالی راولپنڈی کے رہنے والے تھے۔ سابقہ ہفتے میں بروز اتوار وہ انتقال کر گئے۔ بہت زبردست عالم، فاضل اور متقی انسان تھے۔ ساری کتابیں یہاں پڑھی تھی، اور راولپنڈی میں ان کا اپنا مدرسہ ہے، جامعہ امینیہ۔ 2 بیٹے ہیں ان کے، اور دونوں حافظ قرآن اور عالم ہیں۔ کتابیں بھی ساری یہاں پڑھی، پھر ان کا نکاح بھی میں نے پڑھایا، اور اس دن قبر میں بھی میں نے خود رکھا، تو بڑا دلی صدمہ ہوا۔ خاص دعا کرنا اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اس دن ان کے جنازے کے موقع پہ پنڈی میں کہا، کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں استاذ پہ ناز کرتے ہیں کہ ہمارا استاذ ایسا ہے، لیکن وہ میرے ایسے شاگرد تھے کہ مجھے ان پہ ناز تھا، ان کا تقوی، وفا، پرہیزگاری، اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کیا دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے؟ جس نے اذان پڑھی ہے وہی اقامت کہے۔ اگر مجبوری ہے وہ کسی کو کہے یا اس کی اجازت کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے، ورنہ سنت کے خلاف ہوگا۔ جمعہ کے دن 2 مؤذن ہوتے ہیں، ایک پہلی تکبیر اور ایک پہلی اذان اور ایک دوسری اذان۔ تو اب اس میں سوال کر رہا ہے کرنے والا، کون تکبیر پڑھے گا؟ جون سا مرضی ہے پڑھ لے، بہتر یہ ہے کہ دوسرا پڑھے جس نے اذان دی، ساتھ ہی تکبیر کہہ دے، اور ورنہ دونوں پڑھ سکتے۔ ایک عورت کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا، اس کا خامد فوت ہو گیا، اسے وراثت سے حصہ ملے گا یا کہ نہیں؟ بالکل ملے گا۔ اسے اپنے خامد کی وراثت سے، اگر خامد کی اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر کسی اور بیوی سے اولاد ہے پھر 8واں حصہ ملے گا۔ صرف نکاح سے، نکاح صحیح ہو چاہے رخصتی نہ بھی ہو تو وراثت ملے گی۔ شوہر کے سگے چچا وغیرہ کے ساتھ حج کرنا کیسا ہے؟ ایک عورت، اس کے شوہر کا سگا چچا ہے یا اور کوئی رشتہ ہے، سگا ماموں ہے، اور اس عورت کا کوئی وہ رشتہ محرمی نہیں ہے، یعنی صرف شوہر کا چچا ہے یا ماموں ہے، اس کے ساتھ عورت کا حج کرنا گناہ ہوگا، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے۔ اور جب شرعی پردے کی بات آئے تو پھر اس سے پردہ بھی ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، کرائے یا نہ کرائے، مسئلہ یہ ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس بہت کم تیاری ہے۔ یہ جو آپ مسئلے سن لیتے، ایک مسئلہ 100 رکعت نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو بوجھ نہ بنایا کریں، خوش ہوا کریں، اور آپ خوش ہوتے ہیں، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر کسی انسان کی ٹانگ یا بازو ویسے کٹ جائے یا آپریشن کے ذریعے کاٹا جائے تو اس کو غسل کفن دیا جائے گا یا کہ نہیں؟ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے قبرستان میں، کفن یا غسل اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنازے کے لیے ایک بھی مرد نہ ہو تو کیا عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ کوئی مرد بھی نہیں ہے، کسی نے پوچھا، شاید اس نے کہیں سے سنا ہو یا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، تو میرا تو کام ہے مجھے پتا ہو، میں چھوٹا سا مولوی ہوں تو میں وہ جواب دینا میرا فرض ہے۔ تو وہ عورتیں جماعت نہیں کرائیں گی، وہ اسی طرح علیحدہ علیحدہ جتنی بھی عورتیں ہیں
وہ دعائے مغفرت کر دیں گی، یاد ہو یا یاد کر لیں، اور کوئی نہیں، اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے معاف کر دے، ثنا پڑھ کے دروشی پڑھ کے یہ دعا کر دینی جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا واقع پیش آ جائے تو بغیر جنازے کے دفن نہیں کرنا ہے۔ استاد جی بعض لوگ جب غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے فی نار جہنم خالدین فیہا، نہیں، یہ کوئی نہیں۔ جب وہ جنازہ جا رہا ہے اس کہنے سے نفرت پیدا ہوگی، کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، باقی اگر اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا تو واقعی جہنم میں جائے گا، لیکن یہ پڑھنا یا کہنا یا بتانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا جسم ملے اور سر ساتھ نہ ہو تو جنازہ ہوگا یا کہ نہیں؟ اگر وہ پھلا نہیں، پھولا نہیں، پھٹا نہیں ہے، چاہے سر نہیں ملا ہے تو پھر بھی جنازہ ہوگا۔ یعنی انسانی جسم کا نصف سے زیادہ حصہ مل جائے اور وہ پھولا نہیں، پھٹا نہیں، بدبودار نہیں ہوا، اس کا باقاعدہ جنازہ ہوگا، اور جس طرح ہو سکے غسل اور کفن بھی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استادی بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا حج کا شرن درست ہے یا کہ نہیں؟ بالکل غلط ہے، یہ غیر محرم ہے۔ وہ طلاق دے دے اپنی بیگم کو یا فوت ہو جائے اس کی بیگم تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے بہنوئی کے ساتھ سفر حج کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہے۔ آخر میں ایک اعلان سن لیں، اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ آیات میراث پہ جن لڑکوں نے اس دفعہ سراجی میرے پاس پڑھی علمی میراث ان کو پڑھانا ہے۔ ایک مسئلہ فقہ کا یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا سیکھ لو نا، جس طرح اب آپ نے سیکھا ہے تو 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، اور وراثت کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، فقہ کے 100 مسئلے یعنی نماز، روزہ، حج، عشر، زکوٰۃ، رمضان کے 100 رکعت مسئلے دوسرے ایک طرف اور وراثت کا ایک، تو میں اس لیے اگلا جمعۃ المبارک یہاں ہی ان ساتھیوں کو آیات میراث پڑھاؤں گا۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا، میں جلدی شروع کر دوں گا، اور آپ تمام حضرات اور ثواب کی نیت سے اوروں کو بھی دعوت دیں تاکہ کم از کم اتنا ثواب آپ لوٹ کے جائیں کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں کہ کتنے مسائل ہوں گے، اور یہ فن اور علم اتنا مشکل ہے کہ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے قریب جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہوگا۔ اس کے پڑھنے پڑھانے والے نہ رہیں گے یا تھوڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد اور علم بھی اٹھائے جائیں گے۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، پورے دین کا جو علم ہے وہ ایک سائڈ پہ، وراثت کا علم ایک سائڈ پہ۔ تو اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہم بہت چھوٹے کمزور لوگ ہیں کہ یہ علمی میراث کچھ آتا ہے، اس لیے آپ حضرات تشریف لائیں جنہوں نے پہلے سنا ہوا ہے یا نہیں، اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لائیں، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ مزید اعلان بھی کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ میرے شاگرد عزیز تلمیذ خاص مولانا بدر عالم کی مغفرت فرما دو، ان کے درجات بلند فرما دو۔ اللہ وہ درویش فقیر عاجز عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دو۔ اللہ ان کے والد مرحوم جنہیں سجدے میں موت آئی تھی، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما دو۔ اے اللہ یہ مولانا احمد بیٹھے، ان کی والدہ محترمہ عمرے پہ گئی ہوئی ہے، اس وقت حرمین شریفین میں ہوں گی، اللہ ان کو عمرہ قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما دو۔ پچھلے ہفتے میں جتنے مرد، عورتیں، بچے فوت ہوئی، اللہ سب کو برزخ میں اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دو، مغفرت فرما دو، ان کو جو چھوٹے بچے ہیں شفاعت کے قابل بنا دو۔ اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما دو۔
بہت سارے مقروض ہیں، قرضے سے فارغ فرما دو۔ جن لوگوں نے منجی کے حوالے سے مدرسے سے تعاون کیا ہے، جزائے خیر عطا فرماؤ۔ جنہوں نے سستی کی ہے اللہ انہیں توفیق نصیب فرماؤ۔ اللہ اتنی بڑی راتیں اور اس دور میں بھی نوجوان بوڑھے کئی نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، نماز پورا سال ہر روز نماز فرض ہے، اللہ سب کو اس بدقسمتی سے محفوظ فرماؤ، اللہ سب کو اس بد نصیبی سے محفوظ فرماؤ۔ اللہ ہماری آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، تیاری بہت کم ہے، اللہ جو نہیں کر رہے یا سستی کر رہے ہیں، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمارے خطیب نے جو کچھ بیان کیا تھا اور امان صاحب نے عمل کی توفیق نصیب فرماؤ۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دو۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمیں معذوری والی زندگی سے محفوظ فرمانا، اللہ گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کم ہیں، اللہ وہ بڑھ جائے توفیق نصیب فرما دو۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔